ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے۔ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا اعزاز رب کائنات نے مجھے بخشا۔ یا لیتنا، ویسے تو قرآن پاک کتاب حکمت ہے، کتاب نصیحت ہے، دین اترا ہی اس کتاب میں ہے۔ اگر ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایمان کو، اسلام کو، اخلاق کو، سنت کو، اللہ کے پسندیدہ راستے کو، اور اس کے علاوہ اگر ہم گمراہی کو پہچاننا چاہتے ہیں، جہنم کے راستے کو پہچاننا چاہتے ہیں، شیطان کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ایک ہی کتاب ہے جس میں یہ سارا علم دیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے القرآن۔ تو اس لیے دین کو سیکھنا ہے، اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہے، اور قرآن کو سیکھنا ہے دو چیزوں سے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خود تربیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خود تربیت کی، اس لیے یہ دو کامل نمونے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس لیے دین کو سیکھنا ہے تو قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اور قرآن کو سیکھنا ہے تو سنت اور صحابہ کی سیرت سے سیکھنا پڑے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ انعام کی 27ویں آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایسے سمجھ لیں کہ قیامت کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ قیامت کو جو ایسے ہاتھ مل مل کے لوگوں نے کہنا ہائے ایسا ہو جائے، اے ایسا ہو جائے، تو وہ بات اللہ نے آج ہی بیان کر دی کہ کل کو لوگوں نے یہ کہنا ہے، میرے اور آپ کے لیے رب کائنات نے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ ویسے تو سارے پرچے آؤٹ ہیں، قبر کا بھی پرچہ آؤٹ ہے، یہ سوال پوچھا جائے گا، حشر کا بھی پرچہ آؤٹ ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ ان کاموں والے پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، ان کاموں والے گر پڑیں گے، یہ کام والا جنت میں جائے گا، یہ کام والا جنت میں، سارا پرچہ آؤٹ۔ پھر بھی غافل مسلمان، پھر بھی غافل، اس لیے کہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ ہے قرآن کو سیکھنے سے۔ دین کی کتاب قرآن ہے، جو کسی بشر کی کتاب نہیں ہے، دین والے کی کتاب ہے۔ تو فرمایا یا لیتنا، قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے، ہائے کاش، ٹھنڈی سانس بھر کر، ٹھنڈی سانہیں بھر کر تمنا کریں گے، خواہشیں کریں گے، مجھے اور آپ کو آج ہی بتا دیا۔ جیسے ایک بچہ کلاس میں سال کے شروع میں ہے
اور اس سے ایک بچہ وہ ملتا ہے جو سال کا امتحان دے کے اب فیل ہو گیا، وہ کہتا ہائے کاش میں ایسا کرتا۔ تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ نہیں اس بچے کے لیے کہ میں جو اس نے کیا ہے اس سے بچوں، اور جو اس نے نہیں کیا، جو یہ تمنا کر رہا ہے کاش میں ایسا کرتا، میں ابھی سے کرنے لگ جاؤں۔ سکھانے کا، سمجھانے کا، بتانے کا حق ادا کر دیا رب کائنات نے اپنی عظیم کتاب ہمارے پاس بھیج کر۔ تو بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تمنائیں کریں گے، خواہشیں کریں گے۔ اب اس میں کیا سبق ہے؟ پہلے لفظ میں کوشش کرنی ہے ہم ان میں نہ ہوں کہ جو دنیا میں نہ کریں، اس وقت تمنا کاش ہاں ایسا ہوتا، کاش والے یہ نقصان والے ہیں، یہ پکڑے جانے والے ہیں، یہ مارے جانے والے ہیں، یہ پچھتانے والے ہیں، یہ ہاتھ ملنے والے، کاش ایسا ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن کاش کرنے کی بجائے ابھی اس کاش کا علاج کر لو۔ یا لیتنا، ہے کاش، اے کاش، نردو، ہے کاش ہمیں دنیا میں واپس ایک بار بھیجا جائے۔ یہ تمنا کرنی ہے۔ تو اب میں اور آپ دنیا میں موجود ہیں، مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ کل تمنا کرنی ہے، آج کر لو، آج موجود ہو تم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ جو ٹھنڈی ساہیں بھریں گے اور کہیں گے کاش یا لیتنا نردو، ہے کاش ہمیں واپس دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دیا جائے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کے حکموں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ کیسا سمجھانے کا طریقہ ہے؟ کچھ مجھے سمجھ یا عقل آئی کہ نہیں آئی؟ آئی، سمجھ آئی۔ اللہ کہتا ہے اب ہی عقل کے ناخن لے لو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آہیں بھرو اور کہو یا لیتنا نردو ولا نکذب بآیات ربنا، ہے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، جانے کا موقع دیا جائے، اب ہم رب کا حکم نہیں ٹالیں گے۔ اس سے زیادہ کھلا سمجھانے کا طریقہ کون سا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ اس سے زیادہ آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو سمجھے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ ہے وہ نصیحت، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، وہ نچوڑ جو ناکام زندگی کا قیامت کے دن ایک فکرے میں آنا ہے، آج ہی مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ یہ ہے وہ ناکام لوگ، دنیا میں زندگی کو برباد کیا، اپنی توانائی کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، اب ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں کاش ہمیں جانے کا موقع دیا جائے۔ تو مجھے اور آپ کو رب کائنات بتا رہا ہے کہ تم تو ابھی ادھر ہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تم ابھی رب کے حکموں کو مان لو۔ نردو، یہ کہنے کی نوبت نہیں اب تم دنیا میں ہو، ولا نکذب بآیات ربنا، کل قیامت کو کہنا کہ اب میں رب کے حکموں کو نہیں ٹالوں گا، تو ابھی سے مان لو۔ کیا فائدہ؟ 100 جوتے 100 پیاز والا مسئلہ، ویسے ہماری سمجھ میں بات آتی ہی ایسے ہے، ہماری سمجھ ہے ہی ایسی کہ پہلے جوتا، پھر پیچھے ایک ایک پیاز، 100 جوتے اور 100 پیاز، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ ایسے کرو، یہ عقل کی نشانی نہیں ہے، یہ میرے ماننے والوں کی شان نہیں ہے، تم ادھر ہی مان لو۔ قیامت کو بدبخت مانیں گے، تم خوشبخت بنو، ادھر ہی مان لو۔
वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अब हम अपने रब के हुक्मों को नहीं टालेंगे। तो क्या यही फिक्र अगर अब मैं और आप कह लें वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अब हम अपने रब के हुक्म को कभी नहीं टालेंगे, क़यामत को कहने की बजाय अल्लाह कहता है तुम क़यामत को कहने वालों में से ना बनना, तुम अभी कहने वाले बनो कि अब मैं अपने रब के हुक्म को नहीं टालूंगा। वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना। वनकून मिनल मुमिनीन, अब मैं फर्मा बरदार बनकर रहूंगा, अब मैं मानने वाला बनकर रहूंगा। तो क़यामत को तो कहना है 3 बातें, या लैतना नुरद्दो, काश हमें वापस भेजा जाए, अभी हम वापस ही हैं, इधर ही हैं। पहला तो मसला हल हो गया। दूसरा वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अब हम अपने रब के हुक्मों को नहीं टालेंगे, झुटलाएंगे नहीं, तकज़ीब नहीं करेंगे। अभी मौका है कि मानो, ऐलान करो मैं अपने रब के हुक्मों को मानता हूं, और सिर्फ ज़बान से नहीं, तेरा वजूद गवाही दे, देखने वाला कहे कि हां ये रब के हुक्म मानता है। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में आया कि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। जब मरने वाला मर जाता है तो उसको अच्छे लफ्जों में याद करो, तुम्हारी गवाही पर उसका हिसाब किताब चल रहा होता है। वला तज़कुरू अमवातकुम इल्ला बिखैर, मरने वालों का जिक्र करो तो अच्छे लफ्जों में करो, कोई अच्छाई या खूबी याद हो, और अगर गलती खता गुनाह याद हो तो उसको जिक्र ही ना करो। तो अब हम अगर मानेंगे, हमें कुछ मानता हुआ कोई देखने वाली आंखें देखेंगी, सुनने वाले कान सुनेंगे, तो मेरे और आपके दुनिया में जाने के बाद कहेंगे हां ये कहता था, ये करता था। ये गवाह मैंने और आपने अपने गवाह खुद बनाने हैं। झूठी गवाहियां नहीं चलेंगी जो दुनिया में चल जाती हैं ना। दुनियावी अदालत में जो गवाही झूठी चल जाती है, जो नजराने चल जाते हैं, जो सिफारिश चल जाती, जो हमायत और मदद चल जाती है, ये नहीं चलेगी। अमाल चलेंगे। वनकून मिनल मुमिनीन, काश हमें वापस जाने का मौका दिया जाए, अब हम रब के हुक्मों को झुटलाएंगे नहीं और मोमिन बनकर रहेंगे, अल्लाह को मानने वाले बनकर रहेंगे। तो क्या नतीजा निकला? पहला तो मसला हल हो गया कि अब हम अभी इधर ही हैं, आगे नहीं हैं, वापस आने की दरखास्त करने की जरूरत नहीं, रब के करम से अभी इधर ही हैं। हम इस दुनिया की वो जो तमन्ना करेंगे, हम पहले मौजूद है, अगले 2 काम कर रहे हैं जिसके लिए वो हाथ जोड़ रहे, या अल्लाह मौका दे, ये 2 काम करेंगे, तेरे हुक्मों को टालेंगे नहीं और तेरे मानने वाले फर्मा बरदार बन कर रहेंगे। अगर ये 2 काम मैं और आप अभी से कर लें तो इस आयत के मुताबिक क़यामत के दिन पछताने वाले नहीं होंगे, कफे अफसोस मलने वालों में नहीं होंगे। रब का हुक्म जब भी सुने तो उसके सामने सर को झुका दे, मेरे रब का, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं फर्मा बरदार, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं, बस जो अल्लाह और रसूल का फैसला है वही मेरा फैसला है। और पिछले जुमे मैंने कहा था कि इसका आगाज करना है घर में जाकर अपनी वसीयत का, अभी से कर दो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद में से मेरी बेवा को भी हिस्सा मिलेगा, मेरे माँ बाप जिंदा है उनको भी मिलेगा, मेरी बेटी और मेरे बेटे को भी मिलेगा, बराबर बराबर। कितना 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 मिलेगा? जितना जितना कुरान में अल्लाह ने तय कर दिया उतना, वही मेरा फैसला जो मेरे रब का फैसला है। मुझे नुत्फे से इतना खूबसूरत इंसान बनाने वाला रब, उसका जो फैसला है
وہی میرا فیصلہ ہے. میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں, میری کوئی ذات نہیں, میرا کوئی وجود نہیں. میں تو بدبودار بوند سے بنا ہوا انسان ہوں, جس کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی, اتنا مال عطا فرمایا, اتنی فہم اور سوچ عطا فرمائی, اتنی عزت عطا فرمائی, اس کو نسل عطا فرمائی. اس کا فیصلہ چلے گا جس نے مجھے یہ ساری عزتیں دی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ رب کو ماننے کی ابتدا آج سے ہی کر دینا. پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی, رب کو ماننے کی ابتدا, کیونکہ یہ عام ہے نا, بیوہ کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت کا, دادے دادی کو حصہ کوئی نہیں دیتا, بہن کو حصہ کوئی نہیں دیتا, بیٹی کو حصہ کوئی نہیں دیتا. کچھ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جیتے جی ہی ساری پراپرٹی بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں. ارے جس نے ان کو پیدا کیا اس سے زیادہ تو رازق بن گیا ہے. جیتے جی اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا کر تیاری کر لی. کیسی دماغ, کیسی سوچ ہے. اور اس میں سے اگلی بات یہ بھی نکلتی ہے, کیا تجھے اس رب پر بھروسہ نہیں کہ تیرے بعد وہ انتظام نہیں کر سکتا ان کے لیے مال کا؟ ارے اس سے زیادہ تیرا مال ہم ہو گیا جو خزانوں کا مالک ہے, کن فیکون کی کنجیوں کا مالک ہے, لہو مقالید السماوات والارض. تیرا ایمان ہی نہیں رہا کہ زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں. تو کہتا نہیں, جو اس نے کیا وہ تھوڑا ہے, میں اس کا حصہ چھین کر, اس کا چھین کر, لوگوں کا مال چھین کر تو بیٹوں کو دے رہا ہے اور اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہا ہے. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا, ہم اپنے رب کے حکموں کو جھٹلائیں گے نہیں, انکار نہیں کریں گے. اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال مانیں گے, جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانیں گے. جیسے تقسیم کی ویسے تقسیم کریں گے. یہی میرا فیصلہ ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومن بن کر رہیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے, ابن کثیر کی ایک روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ, ایک میں 60 سال کا لفظ آیا, ایک میں 70 سال کا لفظ آیا ہے روایت میں. بندہ 60 یا 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت سے ایک بالشت دور رہ جاتا ہے. یعنی 60-70 پوری زندگی نیکیوں میں لگا رہا, حتیٰ کہ جنت کے قریب ادھر سانس نکلنی تھی, روح نکلنی تھی, ادھر جنت والا ہونا تھا, کہ آخری فیصلہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جہنم میں چلا گیا. کیا وراثت سے بڑا کوئی خطرناک فیصلہ ہے؟ تو مرتے دم تک حرام کا ارتکاب کر کے ساری زندگی مومن والی زندگی اور آخری کام جہنمیوں والا کر کے جہنم میں چلا گیا. اور فرمایا کوئی بندہ 60 یا 70 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک بالشت دور رہ جاتا ہے, لیکن آخر میں ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت والا ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ کے قانون میں خود تبدیلی ہے کہ میں بیٹی کا حق مار کر, بیوی کا حق مار کر, ماں باپ کا حق مار کر بیٹے کو دے رہا ہوں, یہ میں خدا سے خود خدا بن رہا ہوں. اللہ کے حکم کو قرآن آ چکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب, قیامت تک جاری رہنے والی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو ہم جنت الفردوس کی دعائیں مانگنے والے, ہم جنت الفردوس کے ٹھیکیدار بننے والے, فلاں جہنمی فلاں جہنمی فلاں جہنمی. ارے اپنے عمل کو تو دیکھیں, میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے کرنے کی بجائے ایسے کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو دیکھنے کی بجائے خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کا وزن نکالنے کی بجائے اپنا وزن نکالنے کی, تیا پانچا کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس کیا ہے, میں کیا ہوں. اگر اپنے آپ کو نفع دینا ہے تو اپنے پر نظر رکھنی پڑے گی.
اگر اپنے آپ کو نفع دینا اور نقصان سے بچانا ہے تو اپنے آپ پر نظر رکھنی پڑے گی. دوسروں کی خیر ہے، اللہ نے ان کو خود ذمہ داری دی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے خود ذمہ داری لگائی ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور صرف اپنے آپ کی نہیں، گھر والوں کی بھی. اور اس زمانے میں تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. جب ہم نے کہا بازار میں ہماری عورتیں جائیں کوئی فتنہ نہیں، خطرہ نہیں، شادی بیاہ میں ولیمے میں ڈانس کریں، موویاں بنیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یونیورسٹی کالج میں سرنگے پھرتی رہیں ٹائٹس اور جینز پہن کر، کوئی خطرہ نہیں. ہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے نماز پڑھنے جائیں گی تو فتنے کا سبب ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب بھی اگر مسلمان بیدار نہیں ہوں گے، 50% آبادی خواتین پر مشتمل ہے. پچھلے سال سے میری بیوی تکرار کر رہی ہے کہ کوئی جگہ بناؤ، میں نے آپ کے ساتھ جا کر جمعہ پڑھنا ہے. تو میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے خواتین کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب ہم نہیں رب کے حکموں کو ٹالیں گے، اب ہم مومن بن کر رہیں گے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ابھی نہ ٹالیں، ابھی مومن بن جائیں. اس جماعت سے، اس گروہ سے نکلنے کا فارمولہ اسی آیت میں ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں واپس جانے کا موقع دیا جائے، تم ابھی واپس ہو، ابھی ادھر ہی ہو، گئے نہیں ہو آگے. وہ کہتے تھے ہم رب کا حکم ٹالیں گے نہیں، تم ٹال رہے ہو تو باز آ جاؤ، رب کے حکموں کو نہ ٹالو، ان پر عمل کرو. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وہ فرما برداری نافرمانی میں زندگی گزار کر گئے تھے، تم ابھی فرما برداری والی زندگی اپنا لو. آگے نکلتے ہیں اس آیت سے تھوڑا سا. سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک تمنا ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے جو قیامت کے دن بندہ کرے گا. اور وہ خواہش کیا ہے؟ یہ عقیدے کے حوالے سے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. ہے کاش، تمنا کرے گا، آہیں بھرے گا. یعنی شرک کی وجہ سے مارا گیا، جو شرک کی وجہ سے مارا گیا، اب وہ تمنا کر رہا ہے قیامت کے دن. اللہ ابھی بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ قیامت کے دن اس کی دعا، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. کیا مجھے اور آپ کو شرک اور توحید کی پہچان ہے؟ سب سے پہلا سوال. اب سفید اور سیاہ دھاگا، ایک سفید دھاگا ہے، ایک سیاہ دھاگا ہے. اگر تم میری نظر صحیح کام کرتی تو میں پہچان لوں گا یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے. اور اگر میری نظر ہی کلر بلائنڈ ہے، جو رنگوں کو پہچان ہی نہیں سکتی، تو سفید کو سیاہ کہتا پھروں گا، سیاہ کو سفید کہتا پھروں گا. یہی آج کل کے اس مسلمان کا حال ہے. سیاہ کو سفید کہے جا رہا ہے، سفید کو سیاہ کہے جا رہا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے. سیکھا ہی نہیں دین کو، اس نے پہچانا ہی نہیں رب کو، توحید کو، شرک کو پہچانا ہی نہیں. اس لیے شرک کو بھی اسلام سمجھ کر کرتا جا رہا اور بڑا خوش ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں. یہ تو جب نتیجہ آئے گا، یہ تو جب نتیجہ آئے گا. وہ کبھی کبھی اخبار میں آتا ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پہ آ جاتا ہوتا ہے کہ جناب سی ایس ایس کے امتحان میں یہ سوال پوچھا گیا، ایم ایس سی کے امتحان میں یہ پوچھا گیا کہ جناب مکہ کس ملک کا شہر ہے؟ تو کہا گیا کہ جناب پاکستان کا ہے. یہ تو جب پرچہ آؤٹ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ جناب کس ملک کا شہر ہے.
तुम किस रब के बंदे हो, ये तो जब फैसला होगा क़यामत के दिन, वो रब अपनी शान, अपने जलाल और अपनी कुदरत से जब ज़हूर फरमाएगा क़यामत के दिन, तब पता चलेगा कि मैंने रब को क्या समझ रखा था। इतना कमजोर रब नहीं है। यह अलग बात है कि वो बड़ा करीम है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो एक आध तकलीफ पहुंच जाती है ना, ये तुम्हारे करतूतों की वजह से और तुम्हारी अक्सर बातों से वो दरगुजर कर लेता है। कमजोर नहीं है, उसका करम है, उसकी रहमत है, उसका मोहलत का निजाम है, सोचने समझने संभलने के लिए वक्त दिया हुआ है। जो मैं और आप ताकतवर और बागी और सरकश बने फिरते हैं, कुछ अहमियत नहीं है। या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। है काश, अरे कल को क़यामत को ठंडी आहें भरनी है, आज तौहीद और शिरक को सीख लो, पहचान लो। लम उशरिक बिरब्बी अहदा, मैंने अपने रब की कुदरत में, रब की इबादत में, रब की तौहीद में, रब की जात में, रब की सिफात में काश किसी को शरीक ना बनाया होता। आगे निकलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 73 में फरमाया, या लैतनी कुन्तु माहुम, या लैतनी कुन्तु माहुम फाफूज फौजन अज़ीमा। साफ ज़ाहिर है क़यामत के दिन मुख्तलिफ जमातें होंगी। कामयाब लोगों की जमात है, नाकाम लोगों की जमात है। हदीस में आता है कि क़यामत के जब मुअज़्ज़िनीन अज़ान देने वाले नमूदार होंगे तो वो सबसे नुमाया हों, उनकी गर्दनें ऊंची होंगी। जो अल्लाह का नाम बुलंद करने वाले, अल्लाह उनको बुलंदियां अता फरमाएगा, सबसे बुलंद होंगे। और लोग कहेंगे या अल्लाह ये कौन से अंबिया की जमात है? तो अल्लाह फरमाएगा ये अंबिया नहीं, ये अज़ाने देने वाले हैं, अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाले हैं। ऐसी जमातें जब नमूदार होंगी तो कामयाब लोगों की जमातों को नाकाम लोग देख कर कहेंगे या लैतनी कुन्तु माहुम, है काश मैं इनके साथ होता दुनिया में। मैंने गलत जमात का इंतखाब कर लिया, मैंने गलत सोसाइटी का इंतखाब कर लिया, है काश मैं इनके साथ रहता। तो मुझे और आपको अल्लाह क्यों सुना रहा है? अभी तुम इधर, तुम्हारे लिए मौका है कि उनके साथ हो जाओ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, जो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, जो रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह की बात भी मानते हैं। आगे निकल पड़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। या लैतनी, सूरह फुरकान की आयत नंबर 27, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला। कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा, हाय काश मैं रसूल के रास्ते पर चलता, शैतान के रास्ते पर ना चलता। अब मुझे आप ये बताएं, कोई कहेगा जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कौन सा है? शैतान का और रसूल का मुख्तलिफ रास्ते हैं। रसूल का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, इस्लाम का दीन का रास्ता है, तौहीद का रास्ता है। और शैतान का रास्ता जहन्नम का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है, शिरक का रास्ता है, हर बदी का रास्ता है। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा जी मुझे बताएं नेकी क्या है और बदी क्या है। हम भी जाते हैं उलमा के पास, जाते हैं कोई मसला पूछने, कोई फतवा पूछने, कोई इल्मी बात पूछने, तो उसने पूरा खुलासा ही बात कर ली, इसमें पूरा दीन ही आ गया। नेकी क्या है, बदी क्या है? बात तो ये दो ही है कि नेकी करनी, बदी से बचना। वो भी करेंगे अगर पहचान होगी कि ये नेकी और ये बदी है। करने के लिए, बचने के लिए पहचान जरूरी है, नेकी की भी बदी की। इसलिए मैं कहता हूं जितना पहचानना तौहीद को जरूरी है, उससे ज्यादा शिरक को पहचानना जरूरी है, ताकि उससे बचे।
یہ نہ توحید کی پہچان ہو، باقی لا علمی میں بندہ شرک پر عمل کر جائے۔ تو فرماتے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں رسول کے رستے پر چلتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، آپ کی سنت ہے، صحابہ کرام کا رستہ ہے، نیک لوگوں کا رستہ ہے، صالحین کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے، اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے۔ اگر کل کو تمنا کرنی ہے، آج ملاوٹ کا رستہ چھوڑنا ہوگا، دھوکہ دہی کا رستہ چھوڑنا ہوگا، سود کا، شراب کا، منشیات کا، چوری کا، ڈکیٹی کا، لوگوں کے حق تلف کرنا، زیادتی کرنا، غیبت چوری کے رستے چھوڑنے ہوں گے۔ یہ شیطان کے ہیں، رسول کے نہیں ہیں۔ تو رسول کا رستہ پہچانیں گے، نمازوں کو ادا کریں گے، ایمان اور عقیدے کو صحیح کریں گے، روزے رکھیں گے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے اور تقسیم کریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک بات اور کر لیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، لوگ کہیں گے ہے کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، رسول اللہ کی مانی ہوتی۔ اب موقع ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کی بات ماننے کا، رسول اللہ کی بات ماننے کا۔ کل کو ٹھنڈیاں ہیں کاہے کو بھرنی، جب موقع ہے ابھی سے ہمارے پاس۔ جس کو پتہ نہ ہو وہ گڑھے میں گر جائے، اس کا قصور کم ہوتا ہے، جس کو پتہ اور دیکھ رہا ہو وہ گڑھے میں گر جائے، اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی اور جہالت اور بد نصیبی اور بدبختی اور شقاوت ہے کیا؟ تھوڑا سا اور آگے آج کی آخری بات کر لیتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ دنیا میں دوستیاں ہم بناتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، دوستی اچھی ہے، جانور بھی اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، انسان تو علیحدہ ہے، لیکن دوستی دیکھ کر بنانی چاہیے کہ یہ نفع والی ہے، نقصان والی ہے، یہ چھڑوانے والی ہے، مروانے والی ہے، بچانے والی ہے، پھنسانے والی ہے دوستی۔ حدیث پاک میں آیا المرء علی دین خلیلہ فلینظر المرء من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بندے کو دیکھ کر دوست بنانا چاہیے کہ کل کو یہ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی اسی کے پلڑے میں میرا بھی تول تل جائے گا۔ تو فرمایا بندہ تمنا کرے گا یا لیتنی یا ویلتی، ہے میری بدبختی، یا ویلتی ہے میری بدبختی، ہے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میری زندگی برباد کر دی اور مجھے مروا دیا۔ اللہ آج سے پرچہ قیامت کا آؤٹ کر کے، یہ قیامت کو جو سوالوں کے جواب آنے آج سے آؤٹ ہو گئے کہ تم آج سے تیاری کر لو، یہ بدبختوں کی جماعت ہے، یہ بدبخت ہیں جو قیامت کے دن آہیں بھریں گے اور ٹھنڈے سانس بھریں گے اور تمنائیں کریں گے اور خواہشیں کریں گے۔ تم نہ ان جیسے ہونا۔ کیا میرے اور آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ان میں سے بنیں جنہوں نے دنیا میں زندگی برباد کی اور قیامت کے دن ہاتھ مل رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں اپنا انجام دیکھ کر، وہ انجام جو رب کائنات نے ابھی میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا؟ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سبق سیکھیں، ہم نصیحت حاصل کریں، اور جو پہلی آیت جو میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 پڑھی تھی یا لیتنا نرد، ہے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم اپنے رب کی آیات، اس کی نشانیوں کو اور اس کے حکموں کو جھٹلائیں گے نہیں۔ اسی سلسلے میں ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اپنے رب کی کتاب کو سیکھنے کے لیے۔ آج بھی انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نفع دے، آمین یا رب العالمین۔